أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. درود بھیجے محمد آل محمد. رسالت اور حقیقت امامت، اس کے عنوان کے تحت یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور کل کی گفتگو یقیناً آپ کے پیش نظر ہوگی، آپ کے ذہنوں میں اور حافظوں میں محفوظ ہوگی. کہ میں نے عرض کیا کہ اگر امیر المومنین کی شخصیت کو سمجھنا ہے تو نہج البلاغہ کا بڑی توجہ کے ساتھ مطالعہ انسان جاری رکھے، اور اس میں کوشش کرے انسان کے خطوط کا مطالعہ پہلے کرے، کلمات قصار چھوٹے چھوٹے جملے جو ہیں ان کا مطالعہ کرے، سوچے، اور پھر اس کے بعد مولا کی جتنی بھی زیارتیں مفاتیح الجنان میں نقل ہوئی ہیں ان کا اردو ترجمہ پڑھے. کوئی ضروری نہیں ہے عربی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عربی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. آئی تو ائمہ کی طرف سے عربی زبان میں، اور زیارت پڑھنا اس وقت کہا جائے گا جب آپ عربی میں پڑھیں، کیونکہ جو چیز ائمہ کی زبان مبارک سے آئی ہے وہ الفاظ ائمہ کے الفاظ ہیں. اردو میں آپ ترجمہ پڑھنا، لیکن بہرحال مذائقہ نہیں ہے سمجھنے کے لیے. تو بہرحال کسی تمہیدی گفتگو کے بقول دوستوں کے کہ تمہیدی گفتگو ذرا بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے. یہ جو آیت آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آخری آیت سے پہلے والی آیت پڑھی میں نے 128ویں، اس کے بعد والی آیت مسلسل اس کا ترجمہ چل رہا ہے، اشارے اس کے اوپر، ایماءات، اور جو اس کی ہلکی پھلکی کہیے آپ ایک تشریح تفسیر، وہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. آج پھر اس آیت کو پڑھتے ہیں. اس کے بعد والی آیت کو ترجمہ سرنامہ کلام میں جو آیت ہے اس کا آپ کو علم ہے کہ تمہارے پاس ایک رسول آیا، تم ہی میں سے ہے، مکے میں تمہارے درمیان زندگی گزارتا تھا، تمہارے ساتھ ہے، روز و شب کیسے گزرے، خاندان کیا تھا، بچپنا، لڑکپن، جوانی کیسے گزری، نیک کردار، بہترین کردار، کوئی خامی، کوئی نقص نہیں. لہٰذا سیدھی سی بات ہے، نتیجہ اس کی بات مانو. پھر اس کے بعد کون سی آیت تھی؟ آخری آیت، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اگر یہ پیٹ موڑ کے چلے جائیں، تمہاری بات نہ سنے، تو ان سے کہو کہ حسبی اللہ، خدا میرے لیے کافی ہے، علیہ توکلتو، میں نے اللہ پر ہی صرف توکل کیا ہے، اور وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، خدا عرش عظیم کا رب ہے. یہ اس آیت میں پروردگار عالم کی 2 یا 3 خصوصیات بتائی گئیں، نبی کریم کے تعلق سے، نبی کریم کے حوالے سے، نبی کریم کے اعتبار سے. اہم بات کیا ہے؟ تاکید کس پر ہے؟ زور سارا کس پر ہے؟ اس بات پر کہ حسبی اللہ، خدا میرے لیے کافی ہے. تو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ خدا نے کس طرح سے نبی کریم کو اپنی کفایت اور اپنا کافی ہونا سمجھایا. جو مستہزئین تھے، جو مذاق اڑاتے تھے، ان کو موت دے دی، لیکن جو شانع تھے، جو نبی کریم کی شخصیت کو اس طرح سے برباد کر رہے تھے الزامات لگا کر کہ جس میں استہزاء نہ ہو، مذاق نہ اڑائیں، لیکن اتنی چالاکی کے ساتھ گفتگو کی جائے کہ نبی کریم کی شخصیت سماج میں نیچے آ جائے اور نبی کریم کے کام کو نقصان پہنچے. لہٰذا، اور اس کے بعد آیت آپ کے سامنے وہ حدیث، معذرت زیارت کا جملہ کہ جو امیر المومنین کے حوالے سے ہے، لقد اخفى الظفر واسر الحسر وتجرع الغصہ. نبی کریم اپنے سینوں میں کتنی، اپنے سینے مبارک میں کتنی حسرتیں لے کر چلے گئے، کتنی ٹھنڈی سانسیں تھیں، جو موقع تھا کہ ٹھنڈی سانسیں لینے کا، لیکن اتنا مظلوم ہمارا اور آپ کا نبی کہ وہ ٹھنڈی سانس بھی نہ لے پایا. وتجرع الغصہ، کڑوے گھونٹ صبر کے پیے، ناگوار حالات کو دیکھ کر ناگواری کو برداشت کیا.
اب برداشت کیا تو کیسے؟ حسبی اللہ. اب زیادہ لمبی گفتگو آج تمہید نہیں باندھوں گا آپ کے سامنے. برداشت کیا تو کیسے نبی کریم نے؟ حسرت جو نبی کریم کے دل میں تھی اس کو کیسے برداشت کیا؟ بغیر کسی فاصلے کے چلیے خطبہ غدیر کی جانب کہ غدیر میں نبی کریم نے 2 جملے صرف غدیر کا خطبہ تو سرکار کیا کہنے. وہ ہستی دے رہی ہے خطبہ جس کے کیا کہنے، حکم اس کا ہے جس کے کیا کہنے، اور جس کے بارے میں خطبہ ہے اس کے کیا کہنے. تو تینوں کے تینوں طرف سے کیا کہنے. تو جب مرحلہ یہ ہے کہ کیا کہنے تو سرکار میری کیا اوقات اور حیثیت کے میں کچھ کہوں. لیکن 2 جملے آپ سنتے جائیے گا جناب امیر المومنین کے حوالے سے. فرمایا معاشر الناس ان النور من اللہ مسلوق فی وبعد فی علی وبعد علی فی نسلہ الی المہدی القائم. فرمایا لوگ سلامت رہو، خوش کہ فرمایا کہ دیکھو لوگوں کتنے لوگ ہیں، کتنے صحابہ کرام ہیں، 1,20,000 30,000 50,000 یعنی 1,50,000 1.5 لاکھ سے کم کچھ 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ کے بیچ میں صحابہ کرام موجود ہیں. فرمایا رسول خدا نے معاشر الناس، اے لوگوں اللہ کا نور، النور من اللہ، اللہ کی جانب سے جو نور ہے، مسلوق فیہ وہ میرے وجود میں جاری ہے. کوئی بڑی بات نہیں ہے، سب کو پتا ہے، نئی بات نہیں ہے، ہم مانتے ہیں. اچھا جو نہ مانے اس کا عقیدہ خراب ہے. تو نبی کریم بڑی بات اس عنوان سے کہ ہم کو پتا ہے یا رسول اللہ ہم مانتے ہیں، لیکن رسول خدا گفتگو کہاں تک لے کر جا رہے ہیں؟ کوئی نئی بات نہیں ہے، قرآن کہہ چکا ہے. لیکن نبی کریم گفتگو کو ایک حد تک ایک جگہ تک لے کے جانا چاہتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات. ان النور من اللہ مسلوق فیہ وبعدی، اور میرے بعد فی علی، علی میں نور خدا ہے، اور علی کے بعد علی کی نسل میں ہے. اور یہ نور کہاں تک چلے گا؟ 12ویں تک. تو نور خدا کے چلنے کا سلسلہ شروع ہوا رسول اللہ سے، آیا علی ابن ابی طالب میں، اور جناب امیر کے بعد جائے گا حضرت حجت تک. درمیان میں کون ہے؟ امام حسن ہے، امام حسین ہے، جناب سید سجاد ہیں، امام باقر ہیں، امام جعفر صادق ہیں، امام موسیٰ کاظم اور امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری. یہ پورا کا پورا نور کا سلسلہ چل رہا ہے. لہذا جو آپ سے کہا جاتا ہے کہ امام نے جو کہہ دیا اس پر ایمان لائیے، اس کی وجہ یہ کہ آپ ہیں اندھیرے میں، امام ہے نور میں. وہ شخص دلیل کا دعویٰ نہیں کر سکتا اس سے کہ جو نور میں ہے. تم تاریکی میں ہو، تم کیا سمجھو گے کہ نور کس مرحلے پر ہے؟ لہذا اگر کسی اور کے وجود میں نور خدا جلوہ گر ہوتا تو 1.5 لاکھ صحابہ کرام کے مجمع میں رسول خدا یہ نہ فرماتے مجھ میں اور میرے بعد علی میں. لہٰذا اب جس کو نور خدا چاہیے وہ علی ابن ابی طالب کے پاس آئے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے روشنی چاہیے وہ علی ابن ابی طالب کے پاس آئے. اب یہ بات ہو گئی ختم صاحب یہاں پر. لہٰذا اب آپ کی سمجھ میں آیا نور ہے خدا کی جانب سے، دوڑا وجود میں رسول اللہ کے اور رسول کے بعد نبی کریم کے. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جو رب عرش عظیم ہے نا، اس نے اپنا نور جو بھیجا ہے تو مصطفیٰ میں بھیجا، اور مصطفیٰ کے بعد علی مرتضیٰ میں بھیجا. لہٰذا رب کریم کو عرش اعلیٰ پر جا کر ڈھونڈنے کی کوشش مت کرو. اس کی تجلیات یہاں کبھی رسول میں ملیں گی، کبھی علی مرتضیٰ میں ملیں گی، کبھی حسنین میں ملیں گی. جب یہ بات یہاں تک آ گئی فرمایا معاشر الناس، اے لوگوں میری بات سنو. فرمایا انصرکم لی، معاشر الناس سنو، ھذا علی، یہ علی ہے. انصرکم لی واعزکم علی واحقکم بی واقربکم الی. کہا لوگوں میری بات سنو، یہ ہے علی، سب سے زیادہ تم میں سب سے زیادہ یہ میرے نزدیک ہے. تم میں سب سے زیادہ جو میری چیزوں کا، میری شخصیت کا، میری ذات کا، میرے نور کا، میرے تقوی کا، زہد کا، مجھ سے جتنی بھی متعلق چیزیں ہیں سب سے زیادہ تم میں علی حقدار ہے. اقربکم الیہ، تم میں سب سے زیادہ علی میرے نزدیک ہے. تم میں سب سے زیادہ. اب اس جملے کو بتانے سے پہلے میں دوبارہ آپ کو زحمت دوں گا. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پیٹ موڑ کر جائیں، فَقُلْ، ان سے کہو، حسبی اللہ، خدا کافی ہے، علیہ توکلت، میں صرف اور صرف میں نے خدا پر توکل کر لیا، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ عرش عظیم کا رب ہے.
تو پروردگار عالم نے حکم دیا حبیب اللہ پر توکل کرو. تو اب خطبہ غدیر میں رسول خدا بتا رہے ہیں کہ توکل کی تصویر کیا تھی. فرمایا انصرکم لی، تم میں سب سے زیادہ جس نے میری مدد کی وہ یہی علی ہے جو میرے ہاتھوں پر بلند ہے. فرمایا انصرکم لی، یا رسول اللہ جب آپ خدا پر توکل کر چکے ہیں اور حسبی اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، آپ کے وجود میں نور خدا ہے، تو پھر یہ علی سے کے بارے میں کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ علی نے میری مدد کی. اب یہ سب آپ جانتے ہیں کہ بہرحال اس کی تفصیل میں نہیں جانا، نہ آیات پڑھنی نہ حدیثیں پڑھنی ہے، کیونکہ واضح ہے کہ ہمیشہ ہر نبی کو جو خدا نے بھیجا اس کی مدد کے لیے کسی کو انسانی صورت میں بھیجا، اور پھر وہ اس نبی کا وسیع، ولی، جانشین، قائم مقام، اس کے بعد امام قرار پایا. اب آپ نے یہ بات سمجھ لی، سب سے زیادہ مدد علی ابن ابی طالب نے کی. تو علی ابن ابی طالب نے جو سب سے زیادہ مدد کی، یہ سب سے زیادہ کا مطلب کیا ہے؟ انصرکم یعنی تم میں سب سے زیادہ. اس سب سے زیادہ کی مدد کا معنی کیا ہے؟ یعنی جتنے لوگ تھے ان میں سب سے زیادہ علی ابن ابی طالب نے، جناب امیر نے مدد کی رسول اللہ کی. تو رسول خدا نے تو فرما دیا، ہم نے سن لیا. اب جا کر تاریخ سے تو پوچھیے کہ علی نے مدد کی تو کیسے کی. خود علی ابن ابی طالب سے تو پوچھیے جا کر جناب امیر سے کہ آپ نے مدد کی تو کیسے کی. پہلے قرآن سے پوچھیے کہ مسلمانوں کی حالت تھی کیا. حالت کا لفظ غلط کہا، پہلے مسلمانوں سے پوچھیے، قرآن سے پوچھیے کہ مسلمانوں کی اوقات ہے کیا قرآن کی نظر میں. قرآن کی نظر میں کہ مسلمانوں کو کس جگہ پر رکھ کر قرآن بات کرتا ہے. مسجد کا حال تو آپ دیکھ چکے ہیں، جمعے کی نماز کا. جب تجارت دیکھتے ہیں، اللہ و لعب دیکھتے ہیں، اذا راؤ تجارتا و لہوا انفضوا الیہا، لپک کر اس طرف جاتے ہیں. ترکوک قائما، تجھ کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں کھڑا ہوا. قل، ان سے کہہ دے حبیب کہ جو پروردگار عالم کے پاس ہے، خیر من اللہ و من التجارہ، وہ تجارت اور کھیل تماشے سے زیادہ اچھا ہے. واللہ خیر الرازقین، خدا بہترین رزق دینے والا ہے. یہ بات آج کے ہر مسلمان کو پتا ہے کہ خدا بہترین رزق دینے والا ہے، لیکن خدا نبی کریم کے ساتھ جو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے رسول کو چھوڑ کے چلے گئے، ان کو خدا سمجھا رہا ہے. یعنی اتنے برسوں سے رسول کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ خدا بہترین رزق دینے والا ہے. قرآن کی آیت ہے، حدیث نہیں ہے. سورۃ جمعہ جا کے پڑھ لیجئے گا کہ خدا فرما رہا ہے اذا راؤ تجارتاً. ہر جمعے کو آپ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو لپک کر اس طرف چلے آتے ہیں، رسول کو چھوڑ دیتے ہیں. لہٰذا یہ ہے مسجد کا حال. میدان جنگ کا حال کیا ہوگا، اس حال سے سمجھ لیجئے وہاں کا حال. لہٰذا اب علی بن ابی طالب، خطبہ غدیر میں رسالت مآب نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب نے میری سب سے زیادہ مدد کی. سب سے زیادہ مدد کی کون کہہ رہا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ کہہ رہا ہے. یعنی حکم ہے کہ بات کرو علی بن ابی طالب کے بارے میں. ہجرت کی رسول خدا نے، پہلی ہجری گزری، پہلا سال گزرا، دوسرا سال گزرا، جنگ بدر ہوئی، اس کے کچھ ہی مہینوں کے بعد جنگ احد ہوئی. جنگیں ہوتے، سریے ہوتے رہے جس میں رسول خدا اپنے لشکر والوں کو بھیجتے تھے، کبھی خود جاتے تھے، یہاں تک کہ ہجرت کا 5واں برس آیا. کون سا برس؟ 5واں برس. شوال کا مہینہ آیا، 17 شوال. قرآن نے پورا سورہ اس واقعے کے بارے میں نازل کیا ہے، سورہ احزاب کے نام سے، جس میں جنگ احزاب یعنی جنگ خندق کا پروردگار عالم نے تذکرہ کیا. اور اس سورہ کو جا کر دیکھیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جو رسول کے ساتھ سرکار نماز جو پڑھ رہے ہیں آپ مسجد میں، وہ بہت آسان جگہ ہے. میدان جنگ اس سے کٹھن امتحان ہے. سمجھیے کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے مسلمانوں کے لیے کس امتحان کا کس انداز سے ذکر کیا ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ دیکھو سورہ احزاب، جب لشکر آ گیا، خبر ملی کہ لشکر آ رہا ہے کفار کا. عرب کے جتنے بھی کفار تھے وہ اکٹھا ہو کر، متحد ہو کر آئے تھے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے. 10,000 کا لشکر تھا، اور اگر انگریزی حساب سے دیکھا جائے تو جنوری کا مہینہ تھا. جنوری کا مہینہ تھا، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ٹھنڈک بہت تھی، اور کفار نے بھی، مسلمانوں نے بھی آگ جلائی تھی ٹھنڈک سے بچاؤ کے لیے. یہ جو میں آگ جلانے کا ذکر کیا ہے،
یہ آیت آئے گی تو اشارہ کروں گا، اس وجہ سے میں نے ذکر کیا۔ بہرحال بیٹھے، مشورہ ہوا، سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ہمارا طریقہ یہ، دشمن آتا ہے خندق کھود دیتے ہیں، لہذا دشمن اسے پھلانگ کر جست لگا کر آ نہیں سکتا، گھوڑے اتارے گا تو گھوڑے نکلیں گے کیسے، اگر پیدل اترے گا تو پھر نکلنا، ہم اس کو وہاں سے نقصان پہنچا دیں گے، ہرا دیں گے دشمن کو۔ رسول خدا نے ایک ہلال کی طرح، کریسنٹ کی طرح مدینے کے باہر ایک خندق کھودی، پشت پر مدینہ، سامنے سے خندق، کہ مسلمانوں کے سامنے اگر لشکر آئے تو خندق کی رکاوٹ ان کو دکھے۔ مسلمان موجود ہیں، یہاں تک تو بات ہوئی تاریخ کی۔ اب چلیے آپ 9ویں آیت سورہ احزاب کی، کہ جس میں پروردگار عالم مسلمانوں کا حال بتا رہا اور عجیب انداز سے بتایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنودا فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها۔ یاد کرو اس وقت کو مسلمانوں کہ جب تم جنگ میں، جنگ خندق میں لشکر میں گھر گئے تھے، کفار کا لشکر آیا تھا، نعمت کو یاد کرو جو خدا نے نعمت تم پر نازل کی تھی جنگ خندق میں، اس کو یاد کرو کہ جب تم خندق کے اندر تھے، یعنی خندق کی پشت پر تھے، لشکر آیا تھا تو پروردگار نے تمہاری مدد کے لیے ریحن، ہوا کو بھیجا، وجنوداً لم تروها، کچھ ایسے لشکر بھی بھیجے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو ہوا کیا، سردی کا موسم ہے، کفار نے آگ جلائی، خدا نے بعد میں جب جنگ خندق میں مولا کا عمرو بن عبدود کے ساتھ مقابلہ ہو گیا اور وہ مر گیا، قتل ہو گیا، تو اس کے بعد خدا نے ایسی ہوا چلائی کہ جس سے ان کی آگ جلائے نہ جلی، تو ایک مشکل ہو گئی، خیمے اکھڑ گئے، جس کے بعد کفار وہاں پر ٹھہر نہیں سکے۔ لیکن یہ بعد کا واقعہ ہے، کفار کے لشکر کی ہوا اکھیڑی تو کس نے؟ خدا نے ہوا بھیجی تھی شعلوں کو بجھانے کے لیے، عمرو بن عبدود کی ہوا اکھیڑی تو کس نے اکھیڑی؟ کل کا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ میں نے عرض کیا تھا نہج البلاغہ سے کہ امیر المومنین نے فرمایا قدم اہل بیتہ فوقع بہم اصحابہ، نبی کریم ہمیشہ اپنے گھر والوں کو آگے رکھتے تھے، اپنے اصحاب کو تلوار اور نیزوں کی تیزی سے بچاتے تھے۔ لہٰذا نیزوں کی تیزی اور تلوار کی تیزی سے بچانے والا کون؟ علی۔ پروردگار عالم نے بھیج تو دیا ہوا کو، لیکن یہ بعد کا واقعہ پہلے ہوا کیسے؟ بہرحال پہلے آپ قرآن مجید سے سنیے جنگ خندق کے مسلمانوں کا حال۔ رسول خدا کے ساتھ 3 طرح کے لوگ تھے، ایک موٹی سی سیدھی سادھی ظاہری تقسیم، پکے مومن تھے، منافق تھے کہ جن کے دلوں میں نفاق تھے، نماز میں بھی آتے تھے، ہر جگہ ساتھ ساتھ ہوتے تھے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول کے ساتھ جو لوگ تھے سب پکے مومن تھے، قرآن کہہ رہا ہے منافق ہیں تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہیں؟ پھر اس کے بعد ایک اور چیز، فی قلوبہم مرض، ایک تھے کہ جو نہ منافقین میں سے تھے نہ مسلمانوں میں سے تھے، نہ پکے مومن ہیں نہ منافق ہیں، منافق وہ جو دل میں مکمل بت پرست ہے، کافر ہے، زبان سے کلمہ پڑھ چکا ہے، فی قلوبہم مرض وہ کہ جو نہ منافق ہے جو نہ مومن ہے، جہاں کی ہوا چلے تلاش میں رہتا ہے کہ کس طرح سے اعتراض کرے۔ لہٰذا ہم مسلمان اس بات پر تاکید کرنا چاہتے ہیں، شد و مت کے ساتھ زور لگا دیتے ہیں کہ رسول کے ساتھ جو تھے مسلمان پکے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے نہیں بھائی، 2 گروہ تھے، نفاق بھی تھا، دل میں بیماری بھی تھی۔ اگر نفاق وہی دل کی بیماری تھی تو خدا نے قرآن میں الگ الگ کر کے ذکر کیوں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا کو صرف منافقوں سے خطرہ نہیں تھا، فی قلوبہم مرض، جن لوگوں کے دل میں مرض تھا ان کے دل سے بھی خطرہ تھا۔ لہذا جب آئے تو اب قرآن مجید نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنودا لم تروها وارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها۔ آگے پیچھے ہو گئی آیات، اس کو آپ خود صحیح کر لیجئے گا۔ یاد کرو اس نعمت کو کہ جب ہم نے تم پر بھیجی، اذ جاءتکم جنودا، تمہارے سامنے لشکر آئے کفار کے، فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے تم پر ہوا کو بھیجا، نازل کیا مدد کے لیے، وجنودا لم تروها، کچھ ایسے لشکر بھی بھیجے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اور اس کے بعد جب یہ مرحلہ آیا اور کفار کے لشکر کو دیکھا مسلمانوں نے، ایک درود پڑھیں ذرا محمد آل محمد۔
خوب آرام آرام سے آیت پڑھ رہا ہوں. هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. پروردگار نے فرمایا وہ موقع تھا کہ جب ایمان والوں کا امتحان ہوا. اتنا بڑا لشکر ہے, مومن کا امتحان ہوا. هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. بہت شدید دھچکا پہنچا مومنین کو کہ یہ ہو کیا رہا ہے, اتنا بڑا لشکر ہے, ہوگا کیا. خوب توجہ کرنا عزیزان گرامی, ایک ایک بات پر میں آخر میں جو آپ کو نتیجہ دینا چاہتا ہوں, تو اس خطبہ غدیر کے جملے سے مجھے ملانا ہے کہ تم میں سب سے زیادہ میری مدد علی نے کی. اگر آپ اس کو اپنے ذہن میں نہیں رکھیں گے پوری گفتگو کو قرآن کی, تو آخر میں نتیجہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو مومنین سب ایک طرف. اچھا مومنین کے دل کو دھچکا پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ دھچکا تو پہنچا. زلزلوا زلزالا شدیدا, بڑے شدید طریقے سے خدا نے ہلا کر رکھ دیا. اور پھر اس کے بعد وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ, مومنین نے جب لشکر کو دیکھا کفار کے, قالوا, انہوں نے یہ کہا, هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ, یہی وہ وعدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا. وَمَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ, جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا. اور پھر فرمایا وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. جب مومنین نے لشکر کو دیکھا کفار کے اور دل ان کا لرز اٹھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے, تو اگلے ہی لمحے ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہی وہ وعدہ تھا جو اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا. لشکر کو دیکھا کفار کے, 10,000 کا لشکر, گھبرائے نہیں. وما زادہم الا ایمانا و تسلیما, ایمان بھی دل میں بڑھ گیا اور سر تسلیم بھی مزید شدت سے خم ہو گیا. اور اس کے بعد جب منافقون نے دیکھا کہ لشکر کفار کو, خوب توجہ کر رہے ہیں آپ, یہ کون ہے جو بات کر رہا ہے؟ رسول کے لشکر میں ہے. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ, مومنین ہیں جنہوں نے کفار کے لشکر کو دیکھا. اور کفار کے لشکر کو دیکھنے کے بعد یہ جملے کہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے. کیا کیفیت ہوئی ان کے دل کی؟ ان کے دل میں ایمان بھی بڑھا, تسلیم کے مرحلے پر بھی آئے, بندگی کے مرحلے پر بھی آئے, اور کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ, یہی وہ وعدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا, اور اللہ اور اس کے رسول نے سچا وعدہ کیا ہے. یہ کون ہے رسول کے لشکر میں؟ اور اس کے بعد جب دیکھا لشکر کو کس نے؟ منافقین نے. تو یہ کہنے لگے منافقین والذین فی قلوبہم مرض, لشکر رسول خدا کا ہے, سامنے لشکر کفار کا ہے, دونوں لشکر میں رسول کے ہیں. منافقین مومنین فی قلوبہم مرض, بیمار دل والے, سب کے سب دیکھ ایک ہی چیز رہے ہیں, رسول کے جھنڈے تلے ہیں, رسول کے ساتھ ہیں. لیکن مومنین کہہ رہے ہیں واہ واہ سبحان اللہ, یہی تو وعدہ ہے جو اللہ نے کیا تھا, سچا وعدہ کیا تھا. منافق کہہ رہا ہے, اور وہ جس کے دل میں مرض ہے, ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا, اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے سوائے جھوٹ کے کوئی وعدہ نہیں کیا. تو اب یہ دیکھ کر کہ جو رسول کے لشکر میں ہے, دھوکہ مت کھا جانا, دیکھنا کہ کس نے کہا تھا جھوٹا وعدہ, کس نے کہا تھا سچا وعدہ. جنگ دیکھو بیٹا, ابھی بڑا لمبی داستان باقی ہے. ابھی تمہارے مولا جا کر عمرو بن عبدو سے لڑیں گے, تو وہ داستان, اس کے بعد جتنے جی چاہے نعرے لگا لینا. بہرحال خدا اس بچے کو صحت دے, سلامتی دے, اس کے ماں باپ کو صحت سلامتی دے انشاءاللہ, اور اس کو ایمان کی دولت میں اس کے اضافہ فرمائے. تو بات نعرے اتنے خطرناک, بات کیا ہو رہی تھی؟ ہاں, تو جنگ کے اندر رسول کے لشکر کے ساتھ جو ہے نا, یہ دیکھ کر مت تسلی کر لینا اپنی, یہ تو جنگ میں رسول کے جھنڈے تلے تھے. مسئلے کا آغاز ہی رسول کے لشکر سے ہوتا ہے. خدا کافروں کی مذمت نہیں کرا, ارے وہ تو ہیں کافر. یہ جو یقول المنافقون, منافقین نے کہا والذین فی قلوبہم مرض,
یہ ہیں کس کے لشکر میں؟ رسول کے لشکر میں ہیں. مسجد میں ہیں تو خطبے کے دوران بھاگنے کے چکر میں، مسجد میں ہیں سر پہ چھت ہے، رسول کھڑے ہیں، بیوپاری کی خانچے فروش کی ٹھیلے والے کی آواز سن کے چلے جاتے ہیں. میدان جنگ میں ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ ہم سے سوائے جھوٹے وعدے کے کچھ وعدہ نہیں کیا. نماز میں آپ کا امتحان ہوا تو کارکردگی یہ، جنگ میں امتحان ہوا تو کارکردگی یہ. تو اب اللہ کا رسول سوائے علی کے علاوہ فخر کرے تو کس پر؟ اچھا اب چونکہ قرآن مجید نے نام نہیں لیا، مجھے بھی نام نہیں پتا. اللہ کا رسول جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، یا وہ جو وہاں اس طرف تھے وہ جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتا. لیکن تھے رسول کے ساتھ. ایک معیار کرائٹیریا تو آ گیا. جو رسول کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوا، جو رسول کے ساتھ نماز پڑھی تھی، وہ سب کے سب ایمان کے اس لیول پر نہیں تھے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. کسی محدث نے اگر اس بات کے اوپر اعتراض کیا کہ غلط ہے، وہ ایمان سے باہر چلا جائے گا، قرآن کے خلاف گفتگو کرے گا. حدیث کو تولنا ہے قرآن کی روشنی میں تولو. قرآن کہہ رہا ہے والذین فی قلوبہم مرض ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. اگر کاش یہ کہہ دیتے وعدنا اللہ ورسولہ غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جھوٹا وعدہ کیا، تو تب بھی شاید ہمارے دل کو شاید قرار آ جاتا، کچھ آنسو پوچھ جاتے. میاں کہنے لگے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا سب جھوٹا کیا. تو ان کی رسالت بچی. اب یہی شخص جو خیبر، جو خندق میں رسول کے ساتھ ہے، یہ جملہ کہہ رہا ہے، قرآن مجید فرما رہا ہے سورہ احزاب. اب یہی کل صبح کو فجر کو جب گھر میں نماز پڑھے گا اور کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو جبرائیل اس کے منہ پر یہ اذان نہیں دے کے ماریں گے کہ شرم نہیں آتی؟ کل تو خندق کے میدان میں ہمارے رسول پر یہ الزام لگا کے آیا، اب گواہی دے رہا ہے. ارے تیری گواہی کی کوئی اوقات نہیں ہے، تو ہمارے رسول کو جھوٹا کہہ کے ٹکرے لگا رہا ہے. پڑھتا رہے نماز، کاٹتا رہے چکر، تیری عبادت قبول نہیں ہے. لہٰذا یہاں تک تو بات آ گئی. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور مومنین نے جب لشکر کو دیکھا، دیکھیے دونوں ایک ہی جگہ کھڑے ہیں، دونوں ایک ہی جگہ کھڑے ہیں، دونوں ایک ہی لشکر میں ہیں، دونوں ایک ہی لشکر کو دیکھ رہے ہیں. دیکھنے والے بھی ایک وہیں پہ کھڑے ہیں، سب ایک ہی مقام پر کھڑے ہیں رسول کے لشکر میں، اسی لشکر کو دیکھ رہے ہیں، اسی لشکر کو دیکھ رہے ہیں. یہ دیدگاہ میں، یہ دیکھنے کے انداز میں فرق کیسے آیا؟ فرق ایسے آیا کہ نور تو ہے رسول کے وجود میں. ابھی تو خطبہ غدیر بتایا آپ کو، اور اس کے بعد نور ہے علی بن ابی طالب میں. اگر نور کے ذریعے دیکھو گے تو کہو گے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، اور اگر اپنے بلبوتے پر دیکھو گے، رسول کو اپنے جیسا سمجھ کر دیکھو گے، تو اسی مرحلے پر رہو گے. بات ختم ہو گئی. نکات بہت سارے، بات تفصیل سے ہو جائے گی، چھوڑیے. اب رسول کا خیمہ موجود. عمرو ابن عبدود پہلوان، عمرو ابن عبدود عامری گھوڑے کو پیچھے لے کے گیا، دوڑاتا ہوا آیا اور خندق کو پھلانگ کر مسلمانوں کی طرف آ گیا. اچھا اب بہادری میں عمرو ابن عبدود زیادہ بہتر ہے یا وہ مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول کو جھوٹا کہہ رہے ہیں؟ یعنی امیر المومنین کا مقابلہ عرب کے ہمہ شمہ سے نہیں تھا، اس سے نہیں تھا جو آ گیا ٹہلتا ہوا بیچارہ، دھان پان سا، تلوار نہ سنبھالی جائے. علی بن ابی طالب کے فخر کی بات یہ ہے کہ کبھی کسی ہمہ شمہ راہگیر چلتے پھرتے کو نہیں مارا، جب بھی مارا عرب کے نامی گرامی کو مارا. دیکھو امیر جناب حضرت حجت صاحب العصر والزمان امام مہدی
امام زمانہ کے جد بزرگواں کا ذکر ہے، اور یقین ہے مجھے کہ تمام انبیاء خوش ہیں اس وقت، انشاءاللہ کہ خوش ہوں. اور اس پر تصدیق لے، جتنے بھی اب درود بھیجیے گا نا آپ لوگ، تو امام زمانہ کی نیابت میں مولا کو بھیجنا. اب یہ نیت کر لو، اللہم صل علی محمد. اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ حاکم نیشاپوری نے مستدرک الصحیحین میں کہا ہے کہ صحیح بشرط الشیخین ولم یخرجہ. یہ واقعہ بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے، اس کی سند بالکل صحیح ہے، لیکن نہ جانے کس وجہ کی بنیاد پر بخاری مسلم میں نہیں آیا، نہیں دکھا ہوگا یا لکھ لیا ہوگا، بعد میں دکھاؤ کچھ بھی ہو، لیکن بعد میں بہرحال حاکم نیشاپوری نے مستدرک میں لکھا ہے. اور کون سا ایسا محدث ہے کہ جس نے اس واقعے کو نہ لکھا ہو؟ سرکار جب تلوار چلتی ہے خدا کے ہاتھ میں تو اس کی جھنجھناہٹ 14 صدیوں تک باقی رہتی ہے. آ گیا، گھوڑا پھلانگ کر آیا، بڑا بہادر تھا، اکیلا آ جائے، رسول خدا کے خیمے کے گرد چکر کاٹے. مورخین نے کہا وہ یعنبہم، توہین آمیز لہجے میں گفتگو فرما رہا ہے. الا یبرز الیہ بطل رجل، ہے کوئی مرد جو باہر نکلے لڑے مجھ سے. علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں اپنی کتاب سیرت النبی میں کہ نبی کریم کے جانثار ساتھی ایسے بیٹھے تھے کأنہ علی رؤوسہم الطیر، کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، اگر ہنے تو اڑ جائیں گے. اچھا میرا خیال یہ کہ نبی کریم کی اجازت کے منتظر تھے، لیکن شبلی نعمانی نے یہ لکھا ہے. توہین اگر ہے تو شبلی نعمانی نے کی ہے. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ نبی کی اجازت کے منتظر تھے کہ تم جاؤ یا تم جاؤ. درود بھیجے بلند آواز سے محمد عالم. ہاں لیکن ایک نوجوان تھا جو بغیر اجازت اٹھ کھڑا ہوا. یہ بغیر اجازت علی اٹھے کیوں؟ علی بن ابی طالب بغیر اجازت کے سانس نہ لے رسول کے، یہ کھڑے کیوں ہو گئے؟ اچھا جب وہ کأین جنتکم التی تزعمون انکم، وہ کہاں ہے تمہاری جنت جس کے بارے میں تم گمان کرتے ہو کہ ہمیں قتل کے شہید ہونے کے بعد وہاں چلے جاؤ گے؟ کہاں؟ الا فیکم رجل ابرز، اب نکلو باہر آؤ. جب اس نے رسول کے خیمے کا چکر کاٹا، اب کیونکہ بات آ گئی تھی ناموس رسالت پر، امیر المومنین کھڑے ہو گئے. اب یہ میں اس کتاب سے پڑھ رہا ہوں جو علامہ ہلی نے نہیں لکھی، علامہ مجلسی نے نہیں لکھی، شیخ صدوق نے نہیں لکھی، کہ قابل قبول رہے سب کے لیے. کہا اجلس، بیٹھ جاؤ. علی بیٹھ گئے. دوبارہ اس نے چکر کاٹا ایک، علی پھر کھڑے ہوئے. کہا اجلس، بیٹھ جاؤ. علی پھر بیٹھ گئے. دوبارہ اس نے چکر کاٹا، رجس پڑھا. علی پھر کھڑے ہوئے. کہا کہ یا علی ھذا عمر، یہ عمرو بن عبد ود ہے. کہا یا رسول اللہ وانا علی. آپ سمجھیں گے کہ میں کہوں گا مولا نکل گئے خیمے سے باہر. 3 دفعہ جو واقع، خوب توجہ کرنا، 3 دفعہ، یہ 3 دفعہ جو علی کھڑے ہوئے اس میں وقت کتنا لگا؟ یہ کسی کے پاس گھڑی ہے یا تھی اس وقت؟ یہ تاریخ سے مورخ سے پوچھئے وقت کتنا لگا. عمرو بن عبد ود کا کافر بھی کبھی کبھی کام کی بات کہہ جاتا ہے. عمرو بن عبد ود کا ایک جملہ ہے جس سے سمجھ میں آیا کہ وقت کتنا لگا. رجس پڑھا آ کر، کہا لقد بحخت من النداء لجمعہم هل من مبارزی. ارے چیخ چیخ کے میری آواز بیٹھ گئی ہے تو نکلو نہ کوئی باہر. ایک انسان کتنی دیر چیخے گا کہ اس کی آواز بیٹھ جائے؟ 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ. آپ کہہ سکتے ہیں یا علی ذرا رک جاتے تو آپ نہ جاتے، ہم چلے جاتے. اور قربان جاؤں علی بن ابی طالب کی ذوالجنہ کی قدموں کے حق کے، کہ یہ نہیں کہا فاطمہ بنت اسد کے سپوت نے یا رسول اللہ
آپ کو پالا میرے بابا نے، ماں نے میری حمایت کی، بدر میں ہم، احد میں ہم، شب ہجرت ہم، جنگوں میں ہم، اب یہ آیا ہے 10,000 کا لشکر ہے، بھائی تم میں سے کوئی نہیں جا سکتا. کہا علی ابن ابی طالب جب رسول کو دیکھتے ہیں نا تو دنیا اور کائنات کی کسی چیز کو نہیں دیکھتے، تبھی تو فرمایا انصرکم، تم میں سب سے زیادہ علی نے میری مدد کی. اچھا بات یہ کہ نور اگر نور کی مدد نہ کرے تو کیا تاریکی نور کی مدد کرے گی؟ فرمایا امیر المومنین نے. اور اس کے بعد یہ جملہ میرے خود میں بتا رہا ہوں، لٹو طوطے کی طرح واقعہ پڑھ رہا ہوں. کہاں علی بن ابی طالب کی بہادری کے عشر عشیر کے آگے دنیا کے بڑے بڑے بہادر نہ ٹک سکیں. مجھ جیسے انسان کی اوقات ہے کوئی؟ اصل تکلفاً نہیں، مولانا نے بڑی تواضع نہیں ہے، یہ حقیقت عقیدہ سمجھو اس کو. تواضع وہاں ہوتی ہے جہاں تم اور میں کچھ ہیں، یہاں کچھ نہیں ہے. ہم صرف اگر حسن ہے تو یہ اس کا ذکر کر رہے ہیں جس کا ذکر سن کے 14 معصومین خوش، 1,23,999 انبیاء خوش، ملائکہ خوش، کروبیان خوش، جنت و جہنم کا دروغہ خوش، جبرائیل خوش، میکائیل خوش، اسرائیل خوش، اور سب سے بڑھ کر زمانے کے امام کے جد بزرگوار کا ذکر ہے، ہمارے زمانے کا امام خوش. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو ثواب کی اجر کی امید ہے کہ جب یہ مجمع یہاں سے اٹھ کر جائے تو مولا علی کی محبت مزید بڑھا کر لے کر جائے. اس کے علاوہ کوئی کچھ کہیں کچھ ہے وہ نہیں، یہ یاد رکھنا کہیں پر کچھ نہیں ہے، خبر کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس دروازے کے اور سوائے ان کی شخصیت کے. جو کچھ ہدایت مانگنی ہے، تقوی مانگنا ہے، پاکیزگی مانگنی ہے، یہیں سے مانگنا. تو میں یہ جملہ پڑھ دوں پہلے. عممہ بعمامتہ وقلدہ سیفہ، اپنی تلوار عطا فرمائی، اپنا امامہ باندھا. یہ رسول خدا نے ہر دفعہ بٹھایا کیوں؟ یہ ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا، جب علی قتل کر کے آئیں گے تب سمجھ میں آئے گا. یہ ابھی نہیں سمجھ سکتے آپ. عمرو بن عبد الود نے کہا لقد بحثت من النداء الى جمعهم هل من مبارزی وقفت اذ جبن المشجع موقف القرن المناجزی. میں اس جگہ پر بڑے بڑے جنگ کے مارکوں میں ٹھہر جاتا ہوں جہاں بڑے بڑے بہادر بزدلی کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں نا، میں اس جگہ پر ٹھہر جاتا ہوں. وَلَذَلِكَ لَمْ أَزَلْ مُتَسَرِّعًا نَحْوَ الْحَزَاحِزِ. اس لیے جب بھی جنگ کرنے آتا ہوں نا، کپ کپاتے ہوئے پیروں کے ساتھ نہیں آتا، تھر تھراتے ہوئے بدن کے ساتھ نہیں آتا. مجھے میرا سپہ سالار دھکے دے کے باہر نہیں نکالتا، بڑے جم کر دوڑتا ہوا آتا ہوں مقابلہ کرنے کے لیے. اس جملے کو یاد رکھنا، دوڑتا ہوا آتا ہوں مقابلے کے لیے. اس جملے کو یاد رکھنا عزیزان گرامی، مجھے کام ہے اس جملے سے. وَلِذَلِكَ لَمْ أَزَلْ مُتَسَرِّعًا نَحْوَ الْحَزَاحِزِ. جب بھی جنگ کرنے آتا ہوں نا، دوڑتا ہوا آتا ہوں. إِنَّ الشَّجَاعَةَ فِي الْفَتَى وَالْجُودَ مِنْ خَيْرِ الْغَرَائِزِ. اگر کوئی جوان مرد ہے نا، فتح کا آپ کو میں مانا تو بتاؤں تو یہ بے ادبی ہے. سب کو پتا ہے کہ فتح لا فتح الا علی. فتح کا معنی سب کو پتا ہے. عمرو بن عبد الود کہہ رہا ہے ان الشجاعۃ فی الفتح والجود من خیر الغرائز. کسی جوان میں، فتح جواں مرد میں، بہادر میں، جو پامردی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے، استقلال کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے. فتح جس میں جواں مردی کی صلاحیتیں ہیں، صفات ہیں، عادتیں ہیں. اس کے وجود میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو بہادری ہوتی ہے اور دوسری سخاوت ہوتی ہے. اس نے یہ رجس پڑھا. کس طرح سے پڑھا؟ لقد بحثت من النداء الى جمعهم هل من مبارزی وقفت اذ جبن المشجع موقف البطل المناجزی ولذلك لم ازل متسرعا نحو الحزاحز. ان الجود في الفتى والشجاعة من خیر الغرائز. بہادری اور سخاوت جوان کی دو خصوصیات ہیں. دوڑتا ہوا آتا ہوں میں، ہے کوئی نکلو. 3 دفعہ علی اٹھے بیٹھے. کیوں؟ کیونکہ جو جملہ کہیں گے نا رسول خدا بعد میں، تو شاید کوئی یہ نہ کہہ دے علی تمہیں یہ جلدی ہو رہی تھی، ہم چلے جاتے تو ہم قتل کر دیتے. 3 دفعہ اٹھا فاطمہ بنت اسد کا لال، 3 دفعہ بٹھایا، پھر اٹھا، پھر بٹھایا، پھر اٹھا، پھر
پھر بٹھایا، یعنی وقت بہت دیا تھا. عمرو بن عبدود کی آواز بیٹھ چکی تھی، 3 دفعہ پکارا. علی 3 دفعہ کھڑے ہوئے. کتنی دیر تک اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا ہوگا. اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہا، مورخ یہ نہ لکھ دے علی انجانے میں چلے گئے تھے، خیمے کے اندر تھے، کیونکہ عمرو بن عبدود نے اپنا نام نہیں بتایا تھا. علی انجانے میں چلے گئے تھے. رسول خدا آواز پہچانتے ہیں. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول خدا علم غیب رکھتے ہیں، میں ان کے مطابق بات نہیں کر رہا. رسول خدا اس کی آواز پہچانتے ہیں. کیوں پہچانتے ہیں؟ کیونکہ مکے میں ساتھ رہتا تھا. جانتے ہیں کہ کون کون لشکر میں آیا، جانتے ہیں کہ کتنا بڑا لشکر ہے، جانتے ہیں کہ کمانڈر کون ہے، جانتے ہیں کہ پہلوان کون ہے. وقت کا رسول ہے، سپہ سالار بھی ہے، نبی بھی ہے، معصوم بھی ہے، امام بھی ہے، رسول بھی ہے. 3 دفعہ اٹھے، 3 دفعہ بٹھایا، اور خیمے سے باہر جانے سے پہلے کیا کہا؟ یا علی ھذا عمرو. علی مطلب یہ میرے الفاظ میں کہیں انجانے میں تو نہیں جا رہے، جانتے ہو نا عمرو ہے؟ کہا ہاں وانا علی، میں علی ہوں. یعنی کل مورخ یہ نہ لکھے اگر علی ذرا سی دیر سے جاتے تو کئی اور اٹھ جاتے. 3 دفعہ اٹھا کر بٹھایا، وقت بہت تھا، تم پیشکش کر دیتے. دوسری بات، مورخ یہ نہ کہہ دے علی انجانے میں چلے گئے تھے، عمرو کو قتل تو کر دیا لیکن گئے تھے انجانے میں، معرفت کے ساتھ گئے تھے. اس نے کیا کہا تھا؟ فرمایا، وہ رجس پڑھ رہا ہے، اور ایک دفعہ خرجا ہرولتن، علی کپ کپاتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ نہیں گئے. یہ کہنا ہی جسارت ہے بہرحال علی بن ابی طالب کے بارے میں. کیسے گئے؟ دوڑتے ہوئے گئے. عمرو بن عبدود نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا وَلِذَلِكَ لَمْ أَزَلْ مُتَسَرِّعًا نَحْوَ الْحَزَائِزِ، میں جب بھی جنگ کے میدان میں آتا ہوں تیزی سے آتا ہوں، دوڑتا ہوا، کپ کپاتی ہوئی کے پیروں کے ساتھ نہیں آتا. عمرو بن عبدود گھوڑے پر تھا، آپ کے مولا گھوڑے پر سوار نہیں تھے، یعنی ویک پوائنٹ علی بن ابی طالب کے ساتھ تھا. فنون حرب کے مطابق علی بن ابی طالب کمزور حیثیت میں تھے، لیکن کمزور حیثیت میں ہونے کے باوجود کہا لا تعجلن لقد اتاک مجیب صوتک غیر عاجزی، جلدی مت کر، تیرے رجس کا جواب دینے والا آ رہا ہے. لا تعجلن لقد اتاک مجیب صوتک غیر عاجزی ذو نیت و بصیرت و صدق منج کل فائزی. وہ آ رہا ہے جس کی نیت پاک ہے، وہ آ رہا ہے جو صاحب صدق و صفا ہے. اور یاد رکھ، تو نے کہا سخاوت اور شجاعت، میں کہتا ہوں سچائی ہے جو کامیاب کو کامیاب کرتی ہے. وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أُقِيمَ عَلَيْكَ نَائِحَةَ الْجَنَائِزِ بِضَرْبَةِ النَّجْلَاءِ يَبْقَى صَوْتُهَا عِنْدَ الْحَزَائِزِ. اور امید میں یہ کرتا ہوں کہ تجھے ایک ایسی ضرب لگاؤں کہ جس سے تیرا کام تمام ہو جائے، اور ایسی ضرب لگاؤں گا کہ جب بھی جنگوں کی بات ہوگی نا، علی کی اس ضربت کا ذکر ضرور رہے گا. یہ جو درود بھیج رہے ہیں آپ لوگ امام زمانے کی نیابت میں بھیج رہے ہیں نا، 2-4 آوازیں آئی ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر نہیں، آپ توجہ سے سن رہے ہیں، وقت نکلا جا رہا ہے، لیکن اب ذرا سا خندق سے باہر آئیے. ہاں، یہ چھٹی کا بھی ایک بڑا فلسفہ عجیب ہے ویسے. خیر، عمرو بن عبدود علی بن ابی طالب سے زیادہ تجربہ کار ہے، لشکر اس کے پاس زیادہ ہے، گھوڑا بھی ہے، زرہ بھی اچھی ہے. علی بن ابی طالب جو کی روٹی کھا کر آئے ہیں، زرہ نہیں ہے، گھوڑے پر نہیں ہے. اپنے مولا کی شخصیت کا تھوڑی دیر کے لیے سائیکالوجیکل انالیسس، نفسیاتی تجزیہ تو کرو. جب تک انسان کے حواس اس کا ساتھ نہ دیں وہ شعر نہیں کہہ سکتا. جب تک انسان کے حواس ساتھ نہ دیں، جس ردیف اور قافیے میں عمرو بن عبدود نے رجس پڑھا، مولا نے اسی ردیف اور قافیے میں پڑھا. یعنی یہ علی مخمل و کمخاب کے بچھونے پر بیٹھے تھے یا میدان جنگ میں تھے. یہ اتنا عظیم واقعہ تھا. مولانا روم نے یہاں پر یہ جملہ کہا اس جنگ کو دیکھ کر
در شجاعت شیر ربانیستی، در فتوت خود کے دانت کیستی. اے علی بہادری میں تو اللہ کا شیر ہے، لیکن جوان مردی میں تو کیا ہے یہ تو ہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا. اب اس شعر پر دو چار جملے سن لیجئے اسی شعر کے بارے میں. شجاعت یعنی انسان کے عمل سے پتہ لگ جاتا ہے. فتوت ان اعمال کو بھی شامل ہوتا ہے جو انسان اپنے دل میں رکھتا ہے، زبان سے ظاہر نہیں کرتا. ایک صاحب کو آپ نے فرض کیجئے پیسے دیے، انہوں نے جا کر اپنی مشکل کو حل کر لیا. لوگوں نے پوچھا بھائی کیا اتنے پیسے آپ کے پاس، ماشاءاللہ مشکل کو حل کر لیا، اب آپ کے سامنے تعریف ہو رہی ہے، آپ چپ بیٹھے. ہاں ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا. آپ یہ نہیں کہہ رہے میں نے پیسے دیے تھے. آپ نے کسی کو پڑھایا، وہ کامیاب ہو گیا اور سب اس کی تعریف کر رہے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ رہے میں نے پڑھایا تھا اس جاہل کو، نادان کو. یہ فتوت ہے. یہ ہر ایک میں نہیں ہوتی، یہ ہر ایک میں نہیں ہوتی سرکار. یہ شان کریمی ہے جو اس گھر کے علاوہ جہاں جاؤ نجاست اندھیرا کیا مطلب ہے؟ اس گھر میں ہی تو ہوگی اور کہاں ہوگی. تو فتح کہہ کر اس نے بلایا، امیر المومنین نے جواب دیا. مولانا روم نے شعر کہا، در شجاعت شیر ربانیستی، در فتوت خود کے دانت کیستی. آپ فتوت کے اندر تو آپ خود جانتے ہیں کون ہے. دوبارہ سے ایک دفعہ پڑھوں تاکہ تازہ ہو جائے. کہا کہ لا تعجلن لقد اتاک مجیب صوتک غیر عاجزی، جلدی مت کر بالکل بھی، تیری پکار رجس کا جواب دینے والا آ رہا ہے. نہیں غلط کہا میں نے، غلطی ہو گئی، زبان پھسل گئی. آ رہا ہے نہیں ہے، لقد اتاک، آ گیا تیرے سر پر. لقد اتاک مجیب صوتک غیر عاجزی ذو نیت وصدق، ذو نیت وبصیرت والصدق منجا کل فائزی. جس کی نیت بڑی پاک ہے، ایک خاص نیت ہے اس کے پاس ایک خاص بصیرت ہے، اور سچائی ہر کامیاب ہونے والے کی کامیابی کا راز ہے. وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أُقِيمَ عَلَيْكَ نَائِحَةَ الْجَنَائِزِ، اور مجھے امید یہ ہے کہ آج تو میں تیرے لاشے پر نوحہ کرنے والی خواتین کو لا کر ہی رہوں گا. من ضربۃ النجلاء یبقى صوتها عند ذکر الحزاحز، ایسی ضرب لگاؤں گا ہلاک کرنے والی کہ جب بھی جنگیں ہوں گی اس ضرب کا ذکر ضرور آئے گا، اور آ رہا ہے آج. اچھا ایک اور اب سنیے اس کو، خندق کو سمجھیے نفسیاتی زاویوں کو دیکھ کر. کیا کیا باتیں بتائے خندق کے بارے میں، خدا واقعا عجیب ہے. صلوات اللہ وسلام علیہ. فرمایا کہ جب انسان جاتا ہے نکلتا ہے تو ایک رتی برابر بھی اس کے اندر اگر خوف ہو، جنگ لڑنے گیا پہلوان سے، تو چاہتا ہے تھوڑے سے رحم کے جذبات اپنے لیے خرید لے، کہ مار تو لگائے پٹائی تو کرے میری، لیکن تھوڑا سا رحم کھا کر. لیکن جو مد مقابل کو جا کر تیش دلائے، ذلیل کرے، بے آبرو کرے، اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنی موت کے تمام راستوں کو خود کھول رہا ہے. اے علی اب عمر ابن عبدوس سے رحم کی توقع مت رکھنا. تم نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا، ان مکے والوں اور مدینے والوں کی زبان میں بات کر رہا ہوں. یا علی تم نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أُقِيمَ عَلَيْكَ نَائِحَةَ الْجَنَائِزِ، آج کے دن تو تیرے سر پر رلانے والیوں کو لا کر رہوں گا. ایک ضرب لگاؤں گا، ایک ضرب یب کا، جس کا ذکر ہمیشہ بچا رہے گا. تو جب علی گئے عمر کے پاس، عمر سے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا علی. ابن من؟ کہا ابی طالب. کہا ابن عبد مناف؟ کہا نہیں عبد مناف کا بیٹا نہیں، ابو طالب کا ہوں. کہا تمہارا باپ میرا دوست تھا، اور اوپر جا کر شجرہ ملتا ہے تو کہا کہ انت ابن اخی، تمہارے باپ سے تو میری دوستی تھی، اور لا احب ان احرق دمک، مجھے تیرا خون بہانا پسند نہیں ہے، واپس چلا جا. کہا ولیکن انا احب ان احرق دمک، تجھے خون پسند نہیں ہے بہانا، مجھے پسند ہے تیرا خون بہاؤں. یعنی خود یقین کریں جنگ خندق جیسی کوئی جنگ نہیں ہے کہ جس میں علی ابن ابی طالب کی شخصیت کا اتنی خوبصورت طریقے سے، اتنے خوبصورت طریقے سے نفسیاتی تجزیہ کیا جا سکے کہ وہ پہلوان جو مد مقابل پر ہے، وہ پہلوان کہ جب علی خیمے سے نکلے تو کسی نے چپکے سے کہا، بھائی محبت میں کہا ہوگا، خود نہیں جا پا رہا وہ بیچارہ، لیکن علی سے تو محبت کرتا ہے نا. کہا یا علی ذرا دیکھ کے جائیے گا، 1000 آدمیوں کے برابر ہے. بھائی آپ نہیں گئے، ڈرائیے تو مت، ہولائیے تو مت.
نہیں وہ نہیں کیا بھی، لیکن محبت تھی امیر المومنین کا، علی یہ ہے، بہرحال چلے گئے. آپ درود بھیجیں، نہ جانا آپ کیا درود بھیجیے. پتہ پہلے تو رجس کا جواب رجس سے دے کے اس کو تیج دلایا تیرے سے. اچھا یہ نہیں کہ نوحہ کرنے والے، کہا نوحہ کرنے والیاں، یہ بہادر کے لیے بڑا تیج دلایا. جب کہ ابن من کہا علی، ابن عبد مناف کہا لا، ابن ابی طالب کہا تمہارا باپ میرا جاہلیت میں دوست تھا پرانے زمانے میں، اور یہ لا احب احرق دمک، تیرا خون نہیں بہانا چاہتا، میں بہانا چاہتا ہوں. ایک اور تیج دلایا کہہ کر یا علی آپ کوئی ہو اگر تو وہ کہا یا علی آپ اپنے فرار کے سارے راستے بند کر رہے ہیں. تو علی یہ جواب دیں گے جس کو فرار کرنا ہوگا وہ دروازہ کھلا چھوڑے گا نا، مجھے فرار کرنا ہی نہیں ہے. کہا کہ اچھا تم ابو طالب کے بیٹے ہو، یعنی محمد تمہارا چچا زاد بھائی ہے. میری گفتگو ہے، میں اپنے الفاظ میں، جی محمد میرا چچا زاد بھائی ہے. کہا ما آمن ابن عمک اذ بعثک الی ان اختطفک برعمہ ھذا شائلا بین الارض والسماء لا حی ولا میت. کہا تیرے چچا زاد بھائی نے کس بھروسے پر تجھے یہاں بھیج دیا؟ اس کو خوف نہ آیا کہ میں تجھے اپنے نیزے میں پرو کر ٹانگ دوں زمین اور آسمان کے بیچ میں اور تو تڑپتا رہے میرے نیزے پر؟ نہ مردوں میں ہوگا نہ تو زندے میں. یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ علی کہتے کہ دیکھو کسی کو بتاؤ گے تو نہیں، واپس جا رہا ہوں میں. آ تو گیا نا، رسول سے کہوں یا رسول اللہ وہ ہمارے آپ کے خاندان کا دوست تھا پرانا، تو اس نے کہا واپس چلے جاؤ، عزت بھی بچ جاتی. عمرو بن عبد ود کے سامنے بھی چلے گئے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ نیت جو امیر المومنین کی ہے، مکمل تیج دلاؤں اس کو، اور اس کے بعد اس سے جس طرح سے یہ مجھ سے بات کر رہا ہے، یہاں پر ایک اصلاح کر دوں میں بات کی. تیج دلانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو بے ادبی سے بات کر رہا ہے تو ہم بھی تجھ سے اسی طرح بات کریں گے، کیونکہ اس نے آ کر رسول خدا کے خیمے کی بے حرمتی کی تھی. علی بن ابی طالب نے آج تک کسی سے ایسے بات نہیں کی جیسے عمرو بن عبد ود عامری سے. کیوں؟ کیونکہ اس نے رسول کی توہین کی تھی. لہذا اب جو امیر المومنین نے گفتگو کی ہے وہ رسول کی توہین کا بدلہ لیا ہے. کہا کہ ما آمن ابن عمک حین بعثک الی ان اختطفک برمح ھذا وکنت شاعلا بین السماء والارض لا حی ولا میت. تیرے چچا زاد بھائی کو ڈر نہ لگا، خوف نہیں آیا، اس کو گھبرایا نہیں، تجھ جیسے نوجوان کو میرے سامنے بھیجا. 5 ہجری، علی بن ابی طالب 26 برس کے ہیں. 26 برس کے کتنے بیٹھے ہیں یہاں پر؟ ماشاءاللہ سے خدا ان کی جوانیوں کو برکت عطا کرے. اور عمرو بن عبد ود بڑا تنومن طاقتور پہلوان، عرب کا مشہور پہلوان، اس کے مقابلے میں ابو طالب کا چاند 25 برس کی عمر، جو کی روٹی کھجور کھا کر مزدوریاں کر کے زندگی گزار. یہ ہے آپ کا ہمارا مولا. کہا ما بعثنی ابن عمی الیک. عمرو بن عبد ود کے جملے کا تو ترجمہ سمجھ میں آ گیا نا، نہ زندہ ہوگا نہ مردہ ہوگا، تجھے نیزے میں پروں گا. کتنا خوفناک جملہ ہے. علی بن ابی طالب کی پیشانی پہ پسینہ آ جانا چاہیے تھا، لیکن سرکار خون ہے بنی ہاشم کا، نہیں آئے گا پسینہ، آپ گھبرائیے مت. لہٰذا جناب امیر نے کہا کہ میرے چچا زاد بھائی نے اس لیے مجھے بھیجا کہ ان انا قتلتک فانت فی النار وانا فی الجنہ. اگر میں نے تجھے مار دیا تو جائے گا جہنم میں جنت مجھے ملے گی. وَإِنْ أَنْتَ قَتَلْتَنِي، اگر تو نے مجھے مار دیا تو میں جنت میں جاؤں گا اور تو جہنم میں جائے گا. تو عمرو بن عبد ود نے کہا کلتاہما لک یا علی، اچھا دونوں طرح سے فائدہ تمہارا ہی ہوگا. یہ اس کا جملہ تاریخ میں ہے. اب یہاں سے بات ختم ہوئی. امیر المومنین نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے وَأَنْتَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، کہ تو نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر یہ دعا مانگی ہے، ما یعرض علی ثلاثۃ اشیاء الا انا اخترت واحدۃ منہن. جب بھی کوئی میرے سامنے اگر 3 چیزیں مجھے پیش کرے، 3 آپشن دے، یا یہ کرو یا یہ کرو یا یہ کرو، ان میں سے میں ایک کو چن لیتا ہوں. کہا کہ ہاں صحیح سنا ہے. کہا کہ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں ان ترجع حیث جئت، جہاں سے آئے واپس چلا جا.
کہا یہ تو بڑی ذلت کی بات ہے. لہٰذا امیر المومنین نے پہلے جنگ نہیں کی ہے, پہلے کہا واپس چلا جا. آپ سوچ رہے ہیں عمر ابن عبدود نے کہا ہوگا 25 برس کا نوجوان ہے, 26 برس کا, مجھ سے کہہ رہا ہے واپس چلا جا. لہٰذا یہ اعتماد علی ابن ابی طالب کو کس پر؟ اب آپ کی سمجھ میں آیا, حسبی اللہ, اللہ کافی ہے. تو جو آپ کہتے ہیں اللہ کافی ہے, تو دعا کرتے نا خدا فرشتہ بھیج دیتا, عمر ابن عبدود کے سامنے چلا جاتا. اب آپ کی سمجھ میں جملہ آیا شہزادی کا جو میں نے 3 دن پہلے آپ کے سامنے کہا تھا, کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأ اللہ القى اخاہ علی فی لہواتہا. جب بھی کفار نے جنگ کے شعلوں کو بھڑکایا, میرے بابا نے اپنے بھائی علی کو جنگ کے شعلوں میں جھونک دیا. بھائی اگر اللہ کافی ہے تو فرشتے آتے نا, اگر اللہ کافی ہے تو علی کو کیوں بھیجا؟ اگر اللہ کافی ہے علی سے مدد کیوں مانگی؟ اس کا مطلب یہ اللہ کافی ہے, لیکن علی کی کفایت, علی کی مدد خدا کی کفایت کی تصویر ہے. کہا کیا صحیح سنا ہے؟ کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. کہا تھا اچھا ٹھیک ہے, میں تجھے یہ کہ پیش کر رہا ہوں, ایک آفر پیشکش کر رہا ہوں, انتسلم, اسلام دیا. کہا یہ اگر کرنا ہوتا, آج 5 ہجری ہو چکی ہے, تو پہلے اسلام قبول نہیں کر لیتا. کہا پھر ٹھیک ہے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. کہا ٹھیک ہے. جنگ ہوئی, گھمسان کا رن پڑا, ایک طرح سے کہا جائے گرد و غبار کا بادل اٹھا. عمر ابن عبدود کے سینے پر ہے جناب امیر, اور اس نے ایک بے ادبی کی. جو بے ادبی کی وہ ایک بتا سکتا ہوں, دوسری بتا نہیں سکتا. ایک کلامی تھی اور ایک عملی تھی. عمل یہ کہ اپنا لعاب دہن علی ابن ابی طالب کے چہرے پر پھینکا. علی ابن ابی طالب سینے سے نیچے اتر آئے. اصحاب خیمے سے منظر دیکھ رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ یہ کیا نادانی والی حرکت, سینے سے اتر آئے, گلا کیوں نہیں کاٹا؟ رسول نے کہا علی آ جائے تو خود ہی بتائے گا. آئے, 2 مرحلے پیش آئے. کہا کہ علی آپ نے قتل کر دیا, اس کو سر کاٹ دیا, تو اس کا جو زرہ خود تمام تلوار تھی, یہ اس کی کل قیمت 1000 سونے کے سکے تھی, تو قانون کے مطابق عرب کے اتار کر لے آتے. کہا کہ شرم آتی ہے کہ مردہ کے جسم کو برہ نہ کروں. یہ ہے علی ابن ابی طالب. اصلاً علی ابن ابی طالب یعنی جلال و جمال خدا. علی ابن ابی طالب یعنی اسم اعظم. علی ابن ابی طالب یعنی اسماء حسنہ خدا ایک مقام پر. علی ابن ابی طالب یعنی جنت. علی ابن ابی طالب یعنی توحید. علی ابن ابی طالب یعنی لا الہ الا اللہ. علی ابن ابی طالب یعنی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. علی ابن ابی طالب یعنی توحید, عدل, رسالت, امامت, قیامت. علی ابن ابی طالب یعنی نور خدا. کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں. کہا کہ اچھا سینے سے کیوں اترا ہے؟ کہا اس نے میرے منہ پر لعاب دہن پھینکا تھا, تو مجھے یہ لگا کہ میں اس کو اس وجہ سے کہیں قتل نہ کر دوں. یہاں پر میں اپنے بچوں کے لیے ایک اپنے عقیدے کے مطابق ایک بات کہوں. اپنے سے مطلب ہمارا جو عقیدہ ہے قرآن اور حدیث کے مطابق, کہ ائمہ کی زندگی میں احتیاط نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ آپ احتیاط کرتے ہیں کہ سورج ڈوب چکا ہے, اچھا اذان ہو گئی, 5 منٹ احتیاط کر لیتے ہیں کہ افطار کا وقت ہو جائے. امام کی زندگی میں امام کو پتہ وقت ہو چکا ہے, ختم بات. امام کو شکیات نماز کی ضرورت نہیں ہے, 3 اور 4 میں شک نہیں, یہ کوئی امام نہیں ہے. یہ جس کو شک ہو وہ جا کر اپنے شکیات کو دور کرے, وہ عام آدمی ہے. امام کو ظہر کے دن, جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھی, احتیاطاً ظہر کی بھی پڑھ لوں رجائے مطلوبیت کی نیت سے, یہ امام کی زندگی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, یہ آپ کی زندگی میں ہے, یہ آپ کی زندگی میں ہے, احتیاط کریں. امام جب اس طرح کے کام کرتا ہے تو اشارہ یہ ہوتا ہے شدت تحرز,
کیا مطلب اس کا؟ بچے جملے کو سمجھے. کیا مطلب شدت تحرس؟ یعنی طہارت اتنی زیادہ ہے کہ اب اس مقام پر آ کر میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا. مجھے پتا ہے کہ جائز ہے. یعنی مسلمان تمام لوگ حدیث نقل کرتے ہیں کہ جس کنویں میں شراب گر جائے، علی بن ابی طالب اس حیوان کا گوشت نہیں کھائے گا کہ جس نے اپنے بدن کو سیراب کیا ہو اس کنویں کے پانی سے. جس حیوان کے بدن میں شراب کی آمیزش ہو اس کا گوشت کاٹ کر لائیں. امیر المومنین کہتے ہیں میں نہیں کھاؤں گا. تو جب جائز ہے، سب کچھ ہے، آپ کے فقہا فتویٰ دیتے ہیں. علی ابن شدت تحرز یعنی شخصیت کی کرامت، بلندی، شرافت، بزرگواری اس جگہ پر ہے کہ علی بن ابی طالب اب یہاں پر داخل نہیں ہونا چاہتا. سمجھ میں آئی بات؟ توجہ کرنا. احتیاط امام کی زندگی میں معنی نہیں رکھتی. اگر احتیاط ہے تو اس معنوں میں کیا مطلب؟ دوڑے گھوڑا لے کر جنگ میں، دشمن بھاگ رہا ہے، دیکھا علی ابن ابی طالب ذوالفقار لے کر گھوڑے پہ میرے پیچھے آ رہے ہیں. اس نے کیا کام کیا؟ اس نے کام ایسا کیا کہ علی ابن ابی طالب کو نگاہیں نیچی کرنی پڑی. کیا مطلب؟ احتیاط فلاں یہ وہ نہ. اب تم اس مقام پر گر چکے ہو کہ میں اس مقام پر گر کر تمہیں قتل نہیں کر سکتا. دنیا کیا کہے گی علی نے کس کو کس حال میں قتل کیا. بچے سنیں، اب بچے میری بات کو، بچے سنیں. چاکلیٹ دلائی کسی بزرگ نے آپ کو جو بڑی پسند ہے، ریپر میں پیک ہے، 100 سال بھی سمندر میں پڑی رہے گی، قطرہ پانی کا نہیں جائے گا. آپ کے بچوں سے کہہ رہا ہوں، آپ کے ہاتھ میں چاکلیٹ تھی، آپ جا رہے تھے، گٹر تھا کھلا ہوا، اس میں گر گئی. اب یہ بچہ ہاتھ ڈال کے چاکلیٹ کو اٹھائے گا، نل سے دھوئے گا، کھا لے گا. بزرگ، باپ، بڑا بھائی، چچا، ماموں جو بھی ہوا کہ بیٹا نہیں، ہاتھ ہماری چاکلیٹ ہے. بچہ بھی اب ہاتھ نہیں ڈالے گا، کہے گا ہے تو میری. ایسی جگہ گر چکی ہے کہ اب میں اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا. تو آپ اس کو مت دیکھیے علی ابن ابی طالب نے وہ چیز کیوں نہیں لے لی، وہ کیوں نہیں دے دی. اب وہ ہو چکا، اب علی ہاتھ نہیں لگائے گا اس میں، جاؤ رکھو اپنے پاس، نہیں چاہیے. لہٰذا اترے. کہا کہ مجھے یہ خوف آیا. اب اس لفظ سے ہمارے بچے یہ نہ سمجھیں کہ جناب امیر نے احتیاط کی. وہ علی ابن ابی طالب کہ جس کے ماتھے کا پسینہ عرفاء، درویش، صوفیہ کرام، گداگر ہیں جس کے، وہ علی ابن ابی طالب اس کو نہیں پتا ہوگا میرے دل میں کیا کیفیت آئی ہے. بہرحال آپ جو بھی سمجھیں. مولانا روم کے بدن پہ لرزہ تاری ہے، سرکار فرید الدین عطار نیشاپوری کے بدن پہ لرزہ تاری ہے. ہم اور آپ کیا ہیں، جا کر پوچھیے عرفاء سے، درویشوں سے کہ مولانا روم ہے کون، فرید الدین عطار نیشاپوری ہے کون. انہوں نے قصیدہ کہا ہے اس جنگ خندق کا اور اسی واقعے کو قلم بند کیا. لہٰذا اتر کر آئے. کہا اس نے میرے اوپر لعاب دہن پھینکا، وشتم عرضی، اور اس نے میرے بارے میں ایک نہایت نامناسب لفظ کہا، جس کے بعد میں نے نہ چاہا کہ اس کو اس بنیاد پر قتل کروں. شدت تحرز یعنی نجاست سے اپنے آپ کو بچانا، یعنی پلیدی سے، برائی سے اپنے آپ کو بچانا. آپ نے سن لی جنگ خندق، بات ختم ہو گئی. سرکار بات تو اب شروع ہوئی ہے. لشکر کے اوپر ہوا چلی اور پروردگار نے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، ہم نے ہوا بھیجی، ایسے لشکر بھیجے. ہوا بڑی تیز چلی اور کفار کے چولہے بجھ گئے. سردی، جنوری کا مہینہ ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا، اور جب آگ نہیں جلے گی تو سردی میں سب کپ کپائیں گے، لہٰذا خیمے اکھڑ گئے اور یہ سب مسئلے بہرحال وہ چلے گئے. لاش تو لینے آئیں گے. عمرو بن عبدود کی لاش لینے آئے اور اس کے بعد بہن بھی آئی. اس نے بھائی کی لاش کو دیکھا. کائنات میں ایک ہی قاتل ایسا ہے کہ جس کا قصیدہ مقتول کی بہن پڑھ کے گئی. کہا جب لاش کو دیکھا، دیکھتے ہی پوچھا من قتل اخی، مارا کس نے، مارا کس نے. اب یہاں پہ رک جائیے، یہاں پہ رک جائیے. اس خاندان کا مزاج ایک ہے، اس خاندان کی عادتیں ایک ہیں. اس خاندان سے جس کو جڑنا ہے نا، صرف نماز، روزہ، داڑھی، سجدے کا نشان پیشانی میں، اس سے نہیں جڑا جاتا. اس خاندان سے تکبر کو چھوڑنا پڑے گا، غریب مومن کو عزت دینی پڑے گی، رشتہ داروں کی مدد کرو، انفاق، صدقات، خیرات کرو.
نہیں سمجھ میں آتا بینک اکاؤنٹ میں تمہارے کتنے پیسے، تمہاری سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہانگ کانگ کی اسٹاک مارکیٹ میں یہ ہو رہا ہے، لندن کی اس پہ بند ہوئی ہے، کل ڈالر ایسا ہو جائے گا، پرسوں ایسا ہو جائے گا، اس کے بعد یہ ہو جائے گا، پورٹ پہ فلاں چیز آ رہی ہے تو ریٹ یہ گر جائیں گے، وہ بڑھ جائیں گے. تمہاری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ خاندان میں کتنے بچے ہیں جو پڑھ نہیں پا رہے، اس کے ساتھ علی بن ابی طالب کی محبت کرنا چاہتے ہو، نہیں آئے گی محبت دل میں. علی بن ابی طالب کے محب کو کلیجے سے لگاؤ تو علی کی محبت دل میں آئے گی. سمجھے بات کو؟ ایسے نہیں ہوتا. بینک اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ اس کی مالی طاقت کتنی ہے. اس کے مطابق انفاق کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ علی بن ابی طالب نام ہے کریمی کا، علی بن ابی طالب نام ہے سخاوت کا، علی بن ابی طالب نام ہے بزرگی کا. اور یہ میں واقعات بتانے بیٹھوں نا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ جس کسی نے کسی کا حق دبایا اور غصب کیا، خدا نے اس کو کیا سزا دی تو شاید صبح ہو جائے قصے ختم نہ ہو. بہت احتیاط کرو مومن کا مسلم کا مال کھانے میں، بہت احتیاط کرو مظلوم کا حق کھانے میں. سید الشہداء کا جملہ ہے، امام سجاد سے فرمایا شہادت سے پہلے ایاک والظلم علی من لا ناصر لہ. خبردار بیٹا سید سجاد، گویا میرے الفاظ میں مولا وصیت فرما رہے ہیں، خبردار سید سجاد کبھی اس پر ظلم نہ کرنا جس کا خدا کے علاوہ کوئی حامی و ناصر نہ ہو، چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، ایتھیسٹ ہو، ملحد ہو، زندیق ہو، دہریہ ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، کسی بھی مذہب کا ہو. ظلم مت کرنا، ظلم کی تلوار گھوم کر خود ظالم کو کاٹتی ہے. یاد رکھیے گا اس بات کو. لہذا اس قصے کو یہاں تک سنا آپ نے. اب چلیے 40 ہجری سے پہلے امام مجتبیٰ. قصہ بڑا خوبصورت ہے اس لیے میں سنانے پہ مجبور ہوں یہاں پر. اور جب پدر بزرگوار کا قصہ ہے تو انشاءاللہ. اور یہ بتاؤں امام حسن مجتبیٰ بہت مظلوم ہے، بہت مظلوم ہے. کئی جلوس نکلتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا مولا عباس کا علم ہے، مولا حسین کا علم ہے، لیکن امام حسن کا علم نہیں ہوتا. امام باڑوں میں جائیے دیکھیے کتنے امام باڑوں میں یا حسن مجتبیٰ لکھا ہوا ہے. امام حسن کی ولادت شہادت کتنے لوگ مناتے ہیں، کس طرح سے مناتے ہیں. بقی میں امام حسن دفن ہے نا، فرزند فاطمہ، امام حسین کے بڑے بھائی. کتنے لوگوں کا دل بقی کے لیے کتنا تڑپتا ہے اور بقیہ زیارتوں کے لیے کتنا تڑپتا ہے. یہ سب رسول اللہ دیکھ رہے ہیں. اس کو تولو مت دنیاوی لحاظ سے. بقی کی زیارت اپنی زندگی میں نصب العین قرار دیجئے اس کو. 4 امام ایک جگہ پر دفن ہیں، 4 امام. یاد رکھیں، بہرحال گفتگو طویل ہو جائے گی. امام حسن پیدل جا رہے ہیں، 25 یا 27 حج کیے امام حسن نے پیدل. امام حسین ساتھ ہیں، جناب عبداللہ جعفر طیار جناب زینب کے شوہر ساتھ ہیں. امام حسن کے پیروں پہ ورم آ گیا. جناب عبداللہ جعفر طیار نے کہا کہ مولا یہاں پر ایک آگے تیل بیچتا ہے، جو پیروں پہ ورم ہوتا ہے اس پہ تیل لگایا جاتا ہے تو ورم اچھا ہو جاتا ہے، درد کم ہو جاتا ہے. امام نے کہا دیکھو جا کے بتانا، یہ مت بتانا کس کے لیے، کیونکہ پھر وہ پیسے نہیں لے گا. قربان جاؤں سڑک کے کنارے غریب انسان کے جو تیل بیچے، رسول کے بیٹے سے پیسے نہ لے. قربان جاؤں اس کے. اب یہاں پر وہ دکاندار دیکھتا ہے کہ یہ جو خاتون آئی ہے مفلوق الحال ہے، قیمت کم کرنے پہ تیار نہیں ہوتا. یہ دنیا کو سرکار اہل بیت کی طرح زندگی گزارو، یہ نماز روزے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ فرش ازا پر آ کر چلے گئے اور نور علی ابن ابی طالب اگر دل میں نہیں اترا بات بنے گی نہیں. جناب عبداللہ جعفر طیار گئے، روکا ان کو، گئے، پیسے دیے، تیل دیا. اس نے کہا کہ لمن تشتری، کس کے لیے خرید رہے ہو؟ اس نے کیوں پوچھا؟ سڑک کے کنارے بیابان میں بیٹھا ہے. کیوں پوچھا؟ کیونکہ یہ خریدار جو آیا ہے نا ان گھٹیا اوچھے خریداروں کی طرح سے نہیں ہے جو برانڈڈ جوتے 50-50 ہزار کے خرید لیتے ہیں، لیکن جب کسی غریب معمولی دکان پہ جاتے ہیں آلو کیسے دیے، صحیح قیمت لگاؤ. ان کو الٹا ٹانگ کر اتنی سزا دی جائے کہ ان کا دماغ اپنے ٹھکانے پر آ جائے. شرم نہیں آتی؟ غریب آدمی سے بیوپار کرنے جا رہے ہو، صحیح لگاؤ. تو دکان میں جا کر کہا کرو نا کاسٹ تو آئی ہے اس جوتے کی 3000، تم ہم سے 25,000 لے رہے ہو. وہاں پر سرکار دنیا برانڈ کی غلام ہو چکی ہے. الناس مع من غلب، لوگ اس کے ساتھ ہیں جس کا بول بالا ہے، حقیقت کے پیچھے کوئی نہیں چل رہا. لہٰذا آپ اس بات کو سمجھیے. جناب عبداللہ جعفر طیار نے کوئی تو کام ایسا کیا ہوگا کہ وہ اس نے کہا کس کے لیے خرید رہے ہو. مجھے لگتا ہے کوئی بھی آتا ہوگا نا وہ بھاؤ تاؤ کرواتا ہوگا، یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، یوں دے دو، حاجی ہیں. یہ بنی ہاشم کا چاند جب گیا ہوگا، جناب جعفر طیار کا بیٹا کا تیل ہے کتنے کا، اتنے کا، یہ لو اور دو، اور شاید کچھ انعام بھی دیا ہو.
خریدار ایسا تھا جس کی خریداری کا انداز مختلف تھا. کہا خرید کس کے لیے رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے ہزاروں لوگ خریدتے تھے اس سے تیل, آج تک کوئی ایسا خریدار نہیں آیا تھا. یہ ہے خانوادہ نبوت. سمجھیے اس بات کو, یہ ہے خانوادہ نبوت. کہا کہ نہیں, بہرحال امام حسن کو دوڑتا کہا یا ابن رسول اللہ, تیل لے کر اس حال میں بیچنے آیا ہوں کہ میری بیوی کے یہاں ولادت متوقع ہے, بڑی شدید اذیت میں چھوڑ کر آیا ہوں, آپ دعا کریں خیریت سے معاملہ ہو جائے. کتنا غریب اور ضرورت مند ہوگا یہ کہ جو بیوی کو اس حال میں اکیلا چھوڑ کر آیا. قصوں کو پڑھ کے گزر مت جایا کرو, قصوں میں جھانک کر تاریخ کو ٹٹول کر باہر نکالا کرو. کتنا مصیبت زدہ ہوگا یہ شخص جو اس حال میں بیچارہ غریب تیل بیچنے آیا ہے, اور اس غریب کے ساتھ عبداللہ جعفر طیار نے اس طرح سے تیل خریدا ہوگا کہ جس کے ذہن میں یہ فکر ہے کہ بیوی کس کرب کے عالم میں ہے, اس کا ذہن گیا کہ تم کون ہو. اس کے پاس وقت نہیں ہونا چاہیے پوچھنے کا تم کون ہو, اس کا ذہن اپنی زوجہ کی طرف ہونا چاہیے. لیکن قربان جاؤں جناب جعفر طیار صلوات اللہ وسلام علیہ, کہا کہ فرزند رسول, کہا پیسے نہیں لوں گا, کہا پیسے لو. امام حسن نے حکم دیا, دوڑتا ہوا آیا, لمبی گفتگو ہے. کہا کہ ابن رسول اللہ بیوی کو اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں, دعا کیجئے معاملہ خیریت سے گزر جائے. امام نے کہا جب تو جائے گا تو ایک لڑکا پیدا ہو چکا ہوگا. بھائی تم کسی معمولی خریدار نہیں ہے, فاطمہ کا لخت جگر ہے, فاطمہ زہرا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تم فاطمہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے پیروں کی خدمت کر رہے ہو, دنیا اور آخرت حسن سب دے دیں گے تم کو. کہا کہ ایک بیٹا پیدا ہو چکا ہوگا, تیری بیوی بھی خیریت سے ہوگی, وہ بچہ بھی خیریت سے ہوگا. سرکار قصہ اس سے آگے کا ہے, اور وہ تیرا بچہ ہمارے خالص چاہنے والوں میں سے ہوگا. یعنی تم نے اگر ہم سے دعا کروائی نا, ہم آدھی دعا تو دیتے نہیں کسی کو, مکمل دعا دیتے ہیں, صحت کی بھی, سلامتی کی بھی, جسم بھی سالم, صحت بھی سالم, ایمان بھی سالم. اور جب حسن مجتبیٰ کہیں ہمارے خالص شیعوں میں سے ہو, تو آپ نے توجہ کی. جب عمرو بن عبدود کی بہن آئی تو اس نے پوچھا کس نے قتل کیا. اس کا مطلب قتل کے انداز مختلف ہوں گے نا. کہا کہ کس نے قتل کیا؟ کہا ابو طالب کے بیٹے علی نے. کیا کہنا چاہیے تھا؟ خدا غارت کرے ابو طالب کے خاندان کو, خدا لعنت کرے نعوذ باللہ علی ابن ابی طالب پر, یہ کہنا چاہیے تھا نا. دیکھیے مزاج کو سمجھیے. جنگ تھی, حمزہ نے قتل کیا, ایک خاتون آ کر جگر چبا رہی ہے اور ایک خاتون آ کر علی کا قصیدہ پڑھ رہی ہے. علی ابن ابی طالب کفر اور اسلام کے محتاج نہیں ہیں, علی ابن ابی طالب فطرت پاک کے محتاج ہیں. ضرورت جو ہے آؤ, دیکھا لاش کو, وہیں پر کھڑے ہو کر قصیدہ پڑھا, اپنے بھائی کی لاش سے مخاطب ہوئی. لو کان قاتلک غیر قاتلہ, اگر تیرا قاتل میرے بھائی اس قاتل کے علاوہ کوئی اور ہوتا, لکنت ابکی علیہ آخر الابدی, تو میں اپنے بھائی پر ہمیشہ جب تک زندہ رہتی روتی رہتی. ولکن قاتلہ من لا یعاب بہ وابوہ کان یدعى بیضۃ البلد. لیکن میں کیا کہوں اے عمرو, تیرا قاتل تو وہ ہے کہ جس کی ذات میں رتی برابر نکتہ چینی کی گنجائش نہیں, اور اس کا باپ ابو طالب تو مکے کا چاند تھا. لہذا آپ نے بات غور فرمایا, مکے کا چاند. جب چاند کی بات آئے تو بنی ہاشم کے چاند کی بات آئے گی, ابو الفضل عباس. کون ابو؟ آپ چہرے متغیر ہو گئے آپ کے. اور کیا ابو الفضل عباس, کس زاویے سے گفتگو کرے ابو الفضل عباس کے زندگی پہ. عجیب, اپنے بابا کی طرح مظلوم ہے مولا عباس, یعنی عجیب شخصیت ہے ابو الفضل عباس. انشاءاللہ. اچھا یہ جو شہزادہ ہے نا ابو الفضل عباس, اس کی مادر گرامی کو بالکل معمولی خاتون مت سمجھنا. مراجع فرماتے ہیں مجتہدین, اگر کبھی کسی مشکل میں پھنسو ابو الفضل عباس کی ماں سے مدد مانگو. اس بی بی نے اپنا سب کچھ فاطمہ کے بچوں پر قربان کر دیا, اب فاطمہ کی مرضی ام البنین پر قربان.
میں چاہتا تھا کہ مولا عباس کا رجس پڑھوں، انیس نے لکھا ہے، لیکن عزیزو یہ تمہارا حق تھا، مجھے معاف کرنا، یہ تمہارا حق میں ضائع کر رہا ہوں. مجھ میں ہمت نہیں ہے کیونکہ اب مجھے ابو الفضل عباس کا وہ رجس پڑھنا ہے جو مولا نے خود فرات سے واپسی میں پڑھا تھا. تو مجھ میں طاقت اتنی نہیں ہے کہ میں مولا عباس کا وہ رجس بھی پڑھوں، پورے مسئلے پڑھوں. صلی اللہ علیہ ابو الفضل عباس. لیکن ایک جملہ کہوں گا میں، مولا عباس کا حق ہے. پانچویں امام فرماتے ہیں قتل اللہ من قتلک بالایدی والالسن. مولا عباس اے چچا جان، آپ خدا اس کو موت دے، خدا اس کو برباد کر دے، خدا اس کو قتل کرے جس نے آپ کو ہاتھوں اور زبان سے قتل کیا. ہاتھ سے قتل کیا تو سمجھ میں آتا ہے کہ جس نے عباس پر تلوار اور نیزے مارے، جس نے دست مبارک عباس کو قلم کیا، ہاتھوں سے قلم کیا، اس کے بارے میں تو سمجھ میں آتا ہے. یہ زبان سے کس نے قتل کیا؟ زبان سے وہ قتل کرے گا عباس کو جو ابو الفضل عباس کے برابر لا کر کسی قلندر درویش صوفی کو رکھے گا. زبان سے وہ قتل کرے گا جو عباس کے قصیدے میں کسی غیر معصوم کو رکھے گا. زبان سے وہ قتل کرے گا جو ام البنین کے چاند کے ساتھ کسی صوفی قلندر درویش کو رکھے گا. وہ شاعر گناہگار ہے، وہ لکھنے والا گناہگار ہے، وہ قصیدہ خوان گناہگار ہے جو عباس کے نوحے میں عباس کے علاوہ کسی کا ذکر کرے. یہ بچے رٹ لیتے ہیں، وہی قصیدہ پڑھنے لگے. کسی قلندر درویش کی جگہ نہیں ہے ابو الفضل عباس کے غم کے ساتھ، کسی درویش صوفی کی جگہ نہیں ہے، کسی مرجع کی جگہ نہیں ہے، کسی مجتہد محدث کی جگہ نہیں ہے، کسی انسان کی جگہ نہیں ہے کہ ابو الفضل عباس کے نوحے میں کسی اور کے نام کو شامل کرے. اگر جگہ ہے تو یا پنجتن کی، اگر جگہ ہے تو حسین کے معصوم بچوں کی، اگر جگہ ہے تو بھتیجیوں کی عباس کے، اگر جگہ ہے تو بہنوں کی جگہ ہے. یاد رکھو، حذف کرو ایسے اشعار کو. لہذا ابو الفضل عباس عجیب شہزادہ ہے. جب ابو الفضل عباس اور جناب علی اکبر مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے نا، تو لوگ کوٹھوں پہ، چھتوں پہ، ڈیوڑیوں پہ، چبوتروں پہ چڑھ کے ان دونوں کو دیکھتے تھے. دونوں خوبرو شہزادے، بنی ہاشم، علی ابن ابی طالب کی اولاد، ایک پوتا دوسرا بیٹا. ابو الفضل عباس عجیب. فاستأذن العباس اخاہ الحسین. آخر میں عباس نے حسین سے جنگ کی اجازت مانگی. مقتد مکرم میں جملہ ہے کہ امام نے جواب دیا انت صاحب لوائی، عباس تم میرے علمدار ہو. کچھ عجب نہیں عباس نے جواب دیا مولا وہ لشکر گیا کہاں؟ آپ کو پتہ ہے عباس کا ایک جملہ ہے مقتل میں، لقد یضیق صدری، مولا حسین اب میرا سینہ پھٹا جاتا ہے. یہ عباس کو جملہ کہنا نہیں چاہیے. جو سطح ہے نا عباس کی، مجھے بھی حیرت ہوئی پڑھ کے کہ مولا عباس سے مقتل سے نقل کیسے کیا کہ حسین کے سامنے آ کر عباس شکایت کریں اپنے سینے کی. یہ عباس کی سطح نہیں ہے. جانتے ہو ہوا کیا تھا واقعہ؟ ہوا کیا تھا؟ جب یہ واقعہ بتاؤں گا تو آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ مولا نے کیوں کہا. جب لشکر کفار نے دیکھا نا کہ اب حسین کے لشکر میں کوئی مرد نہ رہا، تو لشکر کفار گھوڑا دوڑاتے ہوئے نزدیک آتے تھے. گھوڑوں کی ٹاپوں کی دھمک سیدانیوں کے کانوں میں جاتی تھی، تلواروں کی جھنجھناہٹ سیدانیوں کے کانوں میں جاتی تھی، سیدانیوں کے دل دہلتے تھے. یعنی جانتے ہیں عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا اب برداشت اس لیے نہیں ہو رہا کہ رسول کی بیٹیاں خیمے میں ڈریں، عباس زندہ رہے. دمشق جو حکم ہے پسر شاہ نجف سے، غل خیمے میں رونے کا اٹھا چار طرف سے، تالے ہوا خورشید زمین برج شرف سے. خیمے میں شور اٹھا، عباس جا رہے ہیں،
شہزادیاں جانتی ہیں صبح سے جو گیا ایک دفعہ پھر وہ واپس نہ آیا. وا محمد وا علی وا جعفر وا حمزہ کی صدائیں بلند ہوئیں. طالع ہوا خورشید زمین برج شرف سے. یعنی سمجھے عباس جو سیدانیوں کے خیمے سے نکلے نا تو سیدانیوں کا خیمہ ہے برج شرف اور عباس ہے چاند بنی ہاشم کا. طالع ہوا خورشید زمین برج شرف سے کھولا علم دین کو جو اس بحر کرم نے نالین پہ سر رکھ دیا. اقبال و حشم نے انیس کو عباس اس شعر کا اجر دے. ایک دفعہ آئے مشکیزہ لیا, لگتا ہے یہ مشکیزہ حمائل کیا, تبرکات اٹھیں گے. میں تبرکات لانے والے نوجوانوں سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں مجھے مصاحب پورے پڑھنے دیں. اس کے بعد جب تک مصاحب پورے نہیں پڑھیں گے جائیں گے اس شہزادے کا حق صحیح معنوں میں ادا نہیں ہو سکے گا, ادا نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال شب اس شہزادے کی ہے, پورے مصاحب مجھے پڑھنے دیں, اس کے بعد تبرکات لے کر. مشکیزہ اٹھایا, شاید علم بھی اٹھایا, شمشیر اٹھائی اور ایک دفعہ رخ کیا فرات کا. پانچویں امام فرماتے ہیں لعن اللہ من حال بینک و بین ماء الفرات. مولا چچا جان جو آپ کے اور فرات کے درمیان حائل ہوا, قتل نہیں کیا عباس کو, تلوار نہیں ماری, نیزے کا حملہ نہیں کیا, جس کی وجہ سے مولا آپ کے گھوڑے کی رفتار سست ہوئی ہے نا, خدا اس پر لعنت کرے. ومن استخف بحرم حرمتک جو آپ کی حرمت کو خفیف سمجھے اس پر خدا لعنت کرے. ومن جہل بحقک جو آپ کے حق کو نہ سمجھے خدا اس پر لعنت کرے. مولا عباس آپ خود بتلائیے کہ آپ ہیں کس مقام معرفت پر. پس ایک دفعہ عباس گئے. آپ جانتے ہیں نا آپ جب اعمال کرتے ہیں رمضان المبارک میں تو دو دو تین تین ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کے بعد شربت آتا ہے, پانی آتا ہے. آپ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, صرف اٹھک بیٹھک کر رہے ہوتے ہیں, پنکھا چل رہا ہوتا ہے, ایئر کنڈیشنر بھی چل رہا ہوتا ہے کہیں کہیں پر, پیاس تو لگتی ہے. عباس نے پوری رات عبادت کی ہے, صبح سے لاشیں اٹھا کر لایا ہے. مولا عباس کی پیاس کا عالم کیا ہوگا. جنگ کرتے ہوئے گئے, ایک دفعہ فرات میں اپنے گھوڑے کو اتارا. جب فرات میں گھوڑے کو اتارا مشکیزہ بھرا, کسی میں نزدیک آنے کی ہمت نہیں. ایک دفعہ یہ مورخ کا جملہ ہے, یہ روایت نہیں ہے. پانی کو لیا, مورخ نے کہا ہے کہ حسین کے بچوں کی پیاس یاد آئی. حسین پیاس, عباس پیاس بھولے کب تھے جو یاد آتی. پانی کو اٹھایا اور دوبارہ دریا پر مار دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ دیکھو ہمارے ہاتھ میں پانی تھا, حسین کی محبت کی رسم کو عباس سے سیکھو. اور جب یہ پانی کو دریا پر دے مارا نا تو یہ رجس پڑا ابو الفضل عباس نے. واحد شہید ہے کربلا کا کہ جس نے رن سے واپسی میں رجس پڑا ہے, جاتے ہوئے رجس نہیں پڑا, کیونکہ رجس جاتے میں اس وقت پڑھا جاتا ہے کہ جب جنگ کرنی ہو. عباس جنگ کرنے نہیں گئے ہیں, عباس پانی لینے گئے ہیں. جب واپس پلٹے تو حسین ابن علی کی محبت کا اعلان کیا. ایک دفعہ عباس نے اپنے آپ کو مخاطب کیا اور کہا یا نفسو امن بعد الحسین ہونی وبعدہ لکنت ان تکونی ھذا حسین وارد المنونی وتشربین البارد المعینی تاللہ ما ھذا خصال دینی. اے عباس فرات کے ٹھنڈے پانی میں تو اپنے گھوڑے کو اتار چکا ہے, کیا حسین کے بغیر پانی پیے گا؟ عباس سمجھ لے حسین کے بعد جو زندہ اگر رہ گیا تو سوائے ذلت ہے اور کچھ نہیں ہے. فرمایا ھذا حسین وارد المنونی, یہ حسین فاطمہ کا لال مشکلات میں اکیلا گھر چکا ہے. اکبر جا چکے, اون محمد جا چکے, میرا بھائی اکیلا ہے. ھذا حسین وارد المنونی وتشربین البارد المعینی. اور تو یہاں ٹھنڈا پانی پیے گا, تیرا مولا وہاں پیاسا ہے, پانی لے کر جا. بس ایک دفعہ عباس نے گھوڑے کا مخ موڑا, کھجور کے درختوں کی اوٹ لے کر عباس نے خیام حسینی کا رخ کیا.
ایک دفعہ حسین کے کانوں میں آواز آئی، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. عباس کی آواز آئی، اگر میرا دائیں ہاتھ بھی کاٹ دو حسین سے محبت کرتا رہوں گا. عزیزوں اس جملے کو حق ادا کرنے دو. یہ عباس نے پکار کر کیوں کہا؟ وجہ یہ تھی کہ مولا آپ کے کانوں میں آواز چلی جائے گی کہ میرا دائیں ہاتھ کٹ گیا. جب آپ میرے لاشے پر آئیں گے نا، اگر پہلے سے پتہ چل گیا نا تو میں نہیں چاہتا کہ فرزند فاطمہ کے دل کو دھچکا پہنچے. یعنی مولا میرا دایاں ہاتھ کٹ گیا، مولا میرا بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا. ایک دفعہ تیر آیا، مشکیزے پر لگا، پانی بہا. علماء یہاں پر جملہ کہتے ہیں کہ عباس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے، تلوار تھامے تو کیسے تھامے؟ پانی بہ چکا، خیمے میں جائیں تو کیسے؟ پانی نہیں ہے، جنگ کرے تو کیسے؟ ہاتھ کٹ چکے ہیں. فبقی علی فرسہ، مورخ کہتا ہے فبقی علی فرسہ متحیرا. عباس تعجب کے عالم میں گھوڑے کی زین پر ہیں. میں کہتا ہوں فبقی علی فرسہ صابرا محتسبا، پروردگار کی بارگاہ میں صبر کر کے عباس گھوڑے کی زین پر. ایک دفعہ عباس گھوڑے کی زین پر تھے، ایک ملعون نے درخت کے پیچھے چھپ کر سر اقدس پر گرز کا وار کیا. عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، حسین کے کانوں میں آواز آئی، یا اخا ادرک اخا، اے بھائی بھائی کی خبر لو. بس ایک دفعہ حسین نے لشکر پر حملہ کیا، عباس کے پاس آئے. عباس کے بدن میں رمق باقی ہے، گفتگو کی. علماء فرماتے ہیں وصیت کی، خیمے میں نہ لے کر جائیے گا. جانتے ہو اس وصیت کا سبب کیا ہے؟ اس وصیت کا سبب کیا ہے؟ دو سبب بتائے ہیں اس وصیت کے. ایک تو سبب یہ ہے کہ عباس ہے حسین کا بھائی، حسین کی جان، حسین کا نفس، حسین کی روح. جانتے ہیں اب مردوں میں حسین کے علاوہ کوئی نہیں. جب حسین گھوڑے سے زمین پر گریں گے تو حسین کی لاش کو کون لے کر جائے گا؟ فرزند فاطمہ تپتی ریتی پر لاشا پڑا رہے اور عباس کا لاشا خیمے میں جائے، میرا لاشا خیموں میں نہ جائے. دوسری وجہ یہ ہے، آپ جانتے ہیں نا کہ دروازہ خیمہ پر فاطمہ کی نواسیاں، پوتیاں ہاتھوں میں پیالے لے کر کھڑے ہیں. اچھا یہ کیوں کھڑے ہیں؟ جناب سکینہ کو مولا کی بہادری پر اتنا اعتماد ہے، میرا چچا گیا ہے نا تو پانی لے کر آئے گا. میں کہوں گا بی بی پانی تو نہ آئے گا، خون آلود علم ضرور آئے گا. ایک دفعہ بی بی نے دیکھا دور سے بابا آ رہے ہیں خون آلود علم لے کر، دوڑتی ہوئی گئی، سمجھی چچا آ گئے. دیکھا بابا ہیں، خون آلود علم ہے. فرمایا این عمی العباس. بچی پیاس کو بھول گئی، کہا میرا چچا کہاں گیا؟ حسین کا کوئی جواب بننا پڑا. عباس کے خیمے کی طرف گئے، عباس کے خیمے کو گرایا. یعنی بٹیا جو اس خیمے میں سوتا تھا نا، ترائی پر سو گیا. جب تماچے لگیں گے نا چچا یاد آئیں گے، کوئی نہ ہوگا. یا ابو الفضل عباس صلی اللہ علیہ یا ابن امیر المومنین، اے ام البنین، اے ام البنین اپنے بیٹے کا پرسہ قبول کر. اے حجت ابن الحسن اپنے چچا کا پرسہ. اے ام البنین یہ تیرے بیٹے کے غم میں رو. ماتم حسین